صاف کا نظام اس ملک میں قائم ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے نا. کیا 20 سال سے آگ میں افغانستان اس وجہ سے جل رہا ہے کہ عورت کو برقع پہنایا بھائی؟ اب تو آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. تو جب افغانستان کی عوام اٹھ کر امریکہ کے خلاف لڑتی ہے اور آپ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہو تو پھر آپ کافروں کا ساتھ دے رہے ہو, مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے, جو کہ آج ہمارا ملک اور ہماری فوج کر رہی ہے. ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں. ان حالات میں فوج بھیجی اور وہاں پر کارروائی شروع کی تو مشرقی پاکستان سے برا اثر اس کا نکلے. اس میں ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے مجاہدین اٹھتے ہیں تو اس میں سارا کا سارا کرمنل ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب اچھے ہیں. اسلام کا پیغام آگ لگانا نہیں ہے, اسلام تو امن چاہتا ہے. یقیناً ہم طالبان کا نظام نہیں چاہتے, اور اس ملک میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت پڑھے لکھے مسلمان ہیں. یہی ان کو خوف ہے. ان کو خوف یہ ہے کہ اگر کسی دنیا کے ایک خطے میں یہ نظام صحیح طریقے سے لگ گیا, صحیح طریقے سے, اور دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ نظام کیسا, تو وہ سب مسلمان ہو جائے. اور افغانستان کا خطہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تاریخی طور پر اس علاقے کا کراس روڈ رہا ہے. جو بھی حرکت ہوئی ہے وہ اسی علاقے میں اس خطے کے اوپر سے ہوئی ہے. آج بھی دنیا کے زیادہ معدنی وسائل جو ہے وہ جو ابھی تک بروئے کار نہیں لائے گئے سینٹرل ایشیا میں ہیں, اور ان کا راستہ افغانستان سے گزر کر یا ایران کے راستے آ سکتا ہے یا پاکستان کے راستے آ سکتا ہے. اگر ایران کے راستے آئے تو وہ پرشین گلف میں نکلتا ہے, جہاں پر وہ بند علاقے میں نکلتا ہے. صرف پاکستان کا ایک راستہ ایسا ہے جو اس کو کھلے سمندر کی طرف ایکسیس فراہم کرتا ہے. اور سالہ سال سے روس اور امریکہ کا یہ تنازع چلتا رہا کہ اس روس کو یہاں سے نکل کر وارم واٹرز کی طرف آنے کے لیے کیسے اجازت دی. اس زمانے سے یہ مسئلے چل رہے ہیں جس زمانے سے برطانیہ ہندوستان پاکستان کے اوپر حکومت کرتا تھا, تب سے یہ مسئلے چل رہے ہیں. آج ان کے رنگ بدل گئے ہیں, لیکن وہی تنازع روس کے علاقوں سے اور امریکہ کی طرف سے, دونوں طرف سے اس علاقے میں آج تک نکل رہے. ایک تو اس کا یہ اینگل ہے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں بذات خود بہت زیادہ معدنی وسائل موجود ہیں. وہ اس کی ایک دوسری اہمیت ہے. تیسری اہمیت یہ ہے کہ آج چین کو بھی جو راستے چاہیے مڈل ایسٹ کی طرف آنے کے لیے, وہ بھی انہی علاقوں میں سے گزر کے آتے ہیں. تو دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اس وقت یہاں پر فوکس ہوئی ہوئی ہیں. ایک یہ اینگل ہے. دوسرا یہ کہ جب روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد سے کچھ حالات اس طرح کے اس نوعیت کے ابھرے کہ افغانستان اور پاکستان اور ایران ان علاقوں میں اسلامسٹ سوچیں بہت زیادہ تیزی سے ابھری. اور یہ وہ نان عرب علاقے تھے جہاں پہ اسلام نے سر اٹھانا شروع کیا. یہاں جلزیہ کی حکومت آ گئی, وہاں پر اسلام کے نام پہ روس کے خلاف جہاد امریکہ اور سعودی عرب کے پیسوں پر چلایا گیا. اس کے کچھ اثرات نکلے, جو اثرات ابھی تک نمایاں طور پر چل رہے ہیں. تو دنیا کے لیے, خاص کر مغربی دنیا کے لیے, ایک یہ بھی خدشہ ان کو رہتا ہے کہ اگر یہ علاقہ اکٹھا ہو گیا اور یہاں پر اسلام کا نام لینے والے اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ علاقہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر دنیا میں نمودار ہو سکتا ہے. یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے اندر اتنا پوٹینشل ہے, جو انہوں نے تمام دنیا میں جہاں بھی ان کے سٹوڈنٹس جاتے ہیں, کام کرنے والے جاتے ہیں, لوگوں کو وہ پوٹینشل نظر آتا ہے کہ ایک ملک جو اس غربت کی حالت میں اور اس مس مینجمنٹ کی حالت میں رہ رہا تھا, اس کے باوجود وہ ایک دنیا کی ایٹمی طاقت بھی بن گیا, بہت بڑی میزائل پاور بھی بن گیا, ایک بہت کیپیبل آرمڈ فورسز ان کے پاس آ گئیں. تو یہ ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے اس ملک کا. پھر آج خاص کر پچھلے الیکشنز میں جو ہمارے یوتھ نے اپنا کردار دکھایا ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پاکستان میں مختلف جیسے زلزلہ آیا, سیلاب آیا, تو کراچی سے اٹھ کے بھی لڑکے کشمیر تک پہنچے اور بہت انہوں نے خدمتیں کی. تو یہ ایک کوہیسیونیس اور ایک ڈائنامزم ہے اس نیشن کی یوتھ میں, جو اب ابھر کے آ رہی ہے. ہم شاید اس کو اتنی اہمیت نہ دیتے ہوں, لیکن جو لوگ ملک کے فیوچرز کو دیکھتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں جان ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظام نہیں ہے یہاں پہ ایسا جو اس ملک کو اکٹھا کر کے چل سکے. ہمارا نظام اس ملک کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے. اس کی بنیادی خصلت ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی ہے, اسی پر وہ نظام پنپتا ہے. اور
نظام کے علاوہ یہاں پہ قیادت کی ہمیشہ بہت قلت رہی ہے. کچھ کرپشن میں اس طرح یہ ملک ڈوب گیا 60 سالوں میں کہ اوپر کی سطح پر اس ملک میں ایسے لوگ نہیں آئے جو اس ملک کو وہ قیادت دے سکتے جو اس کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں اب حالات اس کے بھی بدل رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں اتنا سیاسی شعور اجاگر ہو چکا ہے کہ وہ اس قسم کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ سلیکشن میں دکھا دیا تھا although اس کے نتائج وہ نہیں نکلے جو ہم چاہ رہے تھے, اور وہ کیوں نہیں نکلے اس کی بھی وجوہات میڈیا نے کھل کر بتا دی. بہرحال لوگوں نے رزلٹ ایکسیپٹ کیا کہ چلو ایک قدم آگے ہے, آگے اور چل کے دیکھتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان دنیا کے سٹیج پر ایک سٹیبل اور پاورفل ملک کے طور پہ ابھرے گا. دو ملک ہیں دنیا میں جو کسی آئیڈیالوجی کے پیچھے بنے ہیں, جن میں سے ایک پاکستان ہے, ایک اسرائیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے. اللہ یہ اس کو سنبھال کے یہاں تک لایا ہے. دیکھو ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن جیسے واقعات اور جن راستوں سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں ان کو اگر آپ دیکھو تو وہ آپ کو کلیئر اندازہ ہو جاتا ہے. مثلا جب پاکستان بنا تو ہندوستان کا خیال یہ تھا, انہوں نے ہمیں کوئی ایسٹس نہیں دیے پارٹیشن کے وقت. ان کا خیال تھا کہ یہ ملک زیادہ دن چلے گا نہیں, کولیپس ہو جائے گا, واپس آ جائے گا. یہ چل گیا. درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکاری ملازمین کام کرتے تھے. کسی جگہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کاغذ میں لگانے کی پن نہیں تھی, کیکر کے کانٹے سے کاغذوں کو جوڑتے تھے. تو بہت برے حالات میں سے گزر کر یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا جس کی لوگوں کو توقع نہیں تھی. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات, اتنے بڑے ایک ملک کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, اللہ نے ایک کشمیر کا حصہ تنازع کے طور پر یہاں چھوڑ دیا. اور وہ کشمیر جو کہ صرف پاکستان کا حصہ ہی نہیں تھا بلکہ پاکستان کی ساری لائف لائن تھی, سارا پانی وہاں سے آتا تھا. آپ اس کو اگر چھوڑنا بھی چاہو نا, اگر آپ پیورلی میٹیریلزم کے اوپر بھی چلے جاؤ نا, کوئی آئیڈیالوجی نہ لو, کوئی مقاصد زندگی کے نہ لو سوائے کھانا پینا پیسے کے, پھر بھی آپ کشمیر کو خیر آباد نہیں کہہ سکتے. آپ زندہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. اللہ نے ایسا آپ کو گرفت میں دیا کہ آپ ایک اتنی بڑی طاقت کے مد مقابل آپ کا دشمن بنا کر کھڑا کر دیا اور آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس کے ساتھ تنازع کرو. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر یہ تنازع آپ کے لیے نہ دیا گیا ہوتا تو نہ آپ کو اتنی بڑی فوج کی ضرورت ہوتی, نہ آج آپ ایٹمی طاقت ہوتے, شاید یہ سارا ملک دکانداری میں لگا ہوتا اور شاید اب تک وہ ہضم بھی کر چکے ہوتے اس کو. کیونکہ دکانداری میں آپ اتنی بڑی طاقت کے آگے اکانومی کی جنگ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. تو کچھ اللہ نے اس کو ایسی وجوہات دے دی جس پر یہ ملک مجبور ہو گیا کہ اپنے آپ کو ایک فوجی اور دفاعی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرے, ایک فوجی طاقت بنائے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. کہہ دیتے ہیں کہ فوج نے اپنے آپ کو بڑا رکھا ہوا ہے, اس میں فوج کی بقا ہے. اس میں فوج کی کوئی بقا نہیں ہے. فوج کی بقا تو تب ہونا کہ آپ ان کی تنخواہیں ڈبل کر دو, ان کو مراعات دینی شروع کر دو. فوج کی سائز سے ایک فوجی کی یا فوجی کمانڈر کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. اور کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید فوج اس لیے بڑی رہتی ہے کہ اس نے حکومت لینی ہوتی ہے. تو حکومت تو پنڈی کا 111 بریگیڈ کافی ہوتا ہے حکومت لینے کے لیے. فوج کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی حکومت اس ملک میں ایسی نہیں آ سکی. اب 71 کے بعد بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی نا, اس وقت 71 کے انجام میں فوج کا امیج بہت لو تھا. فوج بالکل سر جھکا کر چل رہی تھی. جو کچھ 71 میں ہوا تھا اس کے انجام میں بھٹو صاحب بہت مضبوط تھے اور انہوں نے فوج کے اوپر بہت دباؤ ڈالا, فوج کے سربراہ پر بھی. تو یہ کہہ دینا کہ وہ بھٹو صاحب فوج سے خائف تھے اور فوج کو چھوٹا نہیں کر سکے, یہ غلط بات ہوگی. کم از کم سیاسی حکومتوں میں بھٹو صاحب کی ایک حکومت ایسی تھی جس میں فوج سے خائف ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی. لیکن بھٹو صاحب نے بھی فوج کو کم نہیں کیا کیونکہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں لیکن جب آپ ایک ملک کی سربراہی کر رہے ہوتے ہو اور پورے ملک کے پریکٹیکلی آپ مفاد اور نقصانات اور خدشات اور خطرات دیکھتے ہو, کتنا بڑا دشمن ہے, آپ فوج کم کر نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. تو یہ اللہ نے کچھ مجبوریاں اس ملک کو دے دی جس کی وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ بار بار اس ملک میں فوجی حکومت کا آنا, سیاسی نظام کا گرنا, پھر سیاسی نظام کا آنا, پھر فوجی حکومت کا آنا, یہ ایک سلسلہ جاری رہا. اب آپ اس کو مختلف نظریوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی سیاست پنپ نہیں سکی, سیاست مضبوط نہیں ہوئی, ملک ترقی نہیں کر سکا. یہ ایک پولیٹیکل
लाइन ऑफ थिंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें एक और रंग भी है, वो रंग ये है कि ये निजाम है तो बजाते खुद नाकारा, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। वहां ठीक है हम कह देते हैं कि ये 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल चलता रहेगा तो ये अच्छा हो जाएगा, ये एक मफरूजा है, अच्छा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे तो पिछले साल 5 सालों में रत्ती बराबर अच्छाई नजर नहीं आई कि जी 5 साल पहले ऐसा था तो अब एक नॉच ऊपर हो गया है। अगर तो 5 सालों में मुझे यह नजर आया होता कि पहले मुल्क यहां था फौजी हुकूमत में, अब पॉलिटिकल हुकूमत में यहां आ गया, तो मैं कहता कि भाई अब आगे जाता जाएगा, लेकिन वो पहले अगर यहां था तो अब यहां आ गया, अब 5 साल और देख लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस रास्ते पर हमारे लिए बेहतरी है, और मैं ये समझता हूं कि ये फौजी हुकूमत का बार बार आना, सियासी हुकूमत का गिराना, इसका एक और नतीजा भी निकला है। देखो, फौजी हुकूमत इस मुल्क में सिर्फ उस वक्त आती है जब नुमाइंदा हुकूमत अवाम की नजरों से गिर चुकी होती है और फौजी हुक्मरान को नजर आ रहा होता है कि अगर इस वक्त मैंने हुकूमत संभाली तो अवाम मेरा साथ देगी, उसके बगैर कभी फौजी हुकूमत नहीं आती। हमेशा, आज इस दफा भी जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई है, मुल्क में लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, सड़कों पे निकल कर नाचे हैं, वो और बात है कि साल के बाद अंदर अंदर ही उनको नजर आ गया कि ये हुकूमत भी वैसा ही है जैसी पिछली थी। वो एक अलग डायनेमिक्स है, एक अलग मुबाहिसा है। मेरा कहने का मकसद यह है कि अवाम को ये बात आज आसान हो गई कि इस निजाम की हमारे मुल्क पर उस तरीके से गिरफ्त, इसने पंजे नहीं गाड़े कि इसको उतार कर फेंकना नामुमकिन हो। इतनी दफा ये टूट के गिर चुका है कि इस निजाम को उतार के गिराने में कोई खास दुश्वारी नहीं है। सब तमाम आवाम को पता है कि किसी वक्त भी ये निजाम हटाकर दूसरा निजाम लगाया जाएगा तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। 6 दफा पहले भी हो चुका है, क्योंकि जब एक निजाम एक मुल्क पर बैठता है तो वो निजाम उसके अंदर अपने पंजे गाड़ लेता है, और उसी निजाम में आने वाले लोग जो उस निजाम पर पनपते हैं वही उस मुल्क में ताकत रखते हैं, और वो इस निजाम को हिलने नहीं देते अपनी जगह से, और वो निजाम, और आप उस निजाम में कोई बेहतरी ला नहीं सकते। अगर हम ये समझें कि मुल्क, दुनिया के बहुत से डेमोक्रेटिक मुल्क बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो वो तरक्की इस वजह से नहीं कर रहे कि वो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, वो तरक्की इस वजह से कर रहे हैं कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके अदारे तरक्की कर चुके हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी आवाम बहुत पढ़ी लिखी है, उसका बड़ा पोटेंशियल है उस मुल्क में। इन तमाम तरक्कियों की वजह से उनमें पैसा बहुत है, उनमें तंजीम बहुत है, ये तमाम चीजें उनके अंदर है। उनमें, उनके निजाम में कोई खास खूबी नहीं है। जब कम्युनिज्म बनी थी तो वो इस वजह से बनी थी कि ये निजाम नाकारा था, तो वो उससे भी नाकारा एक निजाम लगा दिया गया जो आइडियोलॉजिकली देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, आइडियल लग रहा था, ग्राउंड पर वो डिलीवर नहीं कर सका। तो वो बना इसीलिए था कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के खिलाफ बना था, क्योंकि लोग इस कैपिटलिस्ट सिस्टम से तंग थे। आज हमारे सामने तमाम मॉडर्न दुनिया की डेमोक्रेसियों में क्या हो रहा है हमें नजर आ रहा है। उनका इक्तिसादी निजाम फेल हो चुका है। क्या यूरोप है, क्या अमेरिका है? अभी अमेरिका में अरबों डॉलर प्रेसिडेंट के कहने पर आवाम के टैक्स के दिए हुए बैंकों को दे दिए जाते हैं कि ये लें आप अपना कारोबार चलाएं। तो ये फेलियर है ना उस निजाम का। ठीक, फिर जो करप्शन उसके निजाम में उनके मुल्कों में हो रही है उसकी कोई मिसाल नहीं हमारे मुल्क में भी, लेकिन वो करप्शन सिर्फ ऊपर के लेवल पे हो रही है। आवाम को रोजमर्रा उससे डील नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो अपना हक मांगते हैं। हमारे यहां आवाम को अभी तक हक मांगने का इख्तियार नहीं मिला, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाम उठ रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये भी अल्लाह का एक करना था कि उसने हमें ऐसे रखा है कि हम एक बेहतर निजाम ला सकते हैं इस मुल्क में, आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी और ये मुल्क गिर नहीं जाएगा। ये खदशा किसी के दिल में नहीं होगा कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दफा उठा के बाहर फेंका जा चुका है, फिर भी मुल्क चल रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स इससे अवाम के अंदर डेवलप हुई है कि निजाम तब्दील करना कोई इतना बड़ा मार्का नहीं है। हो सकता है निजाम तब्दील, और मैं समझता हूं कि होना चाहिए। फौजी निजाम नहीं, वो इसका कोई हल नहीं है, वो इससे बुरा निजाम होता है, लेकिन ये निजाम भी कोई ठीक निजाम नहीं है, बेहतर निजाम आना चाहिए। फिर मैं एक बात आपको और कह दूं कि जैसे रूस का ऑक्यूपेशन, मैं अल्लाह के काम करने को कह रहा हूं ना, रूस का ऑक्यूपेशन हुई तो यहां पर अल्लाह ने दुनिया से बटोर कर दौलत पहुंचाई और उन्होंने ये सब कार्रवाई की। उसके नतीजे क्या निकले कि हम कह देते जी क्लाशनकोव कल्चर आ गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, वो एक अलग चीज है। एक वो डायनेमिक्स उठी जिससे
اسلام کے نام پر جہاد کرنے کا ایک کانسیپٹ یہاں پر کھڑا ہوا. پھر وہی جہاد کشمیر میں چلا گیا. پھر وہی جہاد آج امریکہ کے خلاف افغانستان میں ہو رہا ہے اور ہمارے گلے بھی پڑا ہوا ہے. یعنی اس کی نیگیٹیوز بھی ہے. ہر چیز کو اگر آپ حد تک نہیں رکھو گے, حد سے بڑھ جائے گی تو اچھی چیز بھی بری ہو جائے گی, اور بری چیز کو نہیں روکو گے تو وہ بھی آپ کو لے کے ڈوب جائے گی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نے ایک سائیکولوجیکل ڈائنامکس اس نیشن کی ایسی ڈیولپ کی ہیں کہ اس کے اندر ایک پوٹینشیل بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی دھماکہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پاکستان کا نام نکل آ جاتا ہے, تو اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. وہ تمام چیزیں الگ, ایک طرف نیگیٹیوز ہیں اس کے, لیکن ایک طرف اس کے پازیٹیوز بھی ہیں کہ اس ملک میں اتنی ڈائنامزم اور اتنی پاور ہے. اگر اس کو کنٹرول کیا جا سکے, حدوں کے اندر لایا جا سکے, تو اس ملک کا پوٹینشیل ایک پاور پوٹینشیل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ ٹرم ویژن رکھتے ہیں نا, جس نے دنیا پر حکومت کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے اور حکومت کر رہا ہے مور اور لیس, اور اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, سسٹین رکھنا چاہتا ہے اپنی گورنمنٹ کو, وہ دور کا سوچتے ہیں. ہماری تو چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا, 5 سال کی سوچی ہم نے. صرف یہی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فوجی حکومتیں بھی پاکستان میں آئی ہیں, اب تو ریٹروسپیکٹ میں ہم مڑ کے دیکھتے نا, ایوب خان کی حکومت آئی, پاکستان کو سینٹو سیٹو کا ممبر بنا لیا گیا. جنرل ضیاء کی حکومت آئی, افغانستان کا پورا مارکا ہوا. جنرل یحییٰ کی حکومت تو ویسے ہی باقیات تھی جنرل ایوب کی, وہ بھی پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں کام آ گئی. جنرل مشرف کی حکومت آئی, وہی مجاہدین جو پہلے ہمارے ہیرو ہوتے تھے وہ ہمارے ملعون ہو گئے, وہ بالکل ہمارے دشمن بن گئے. تو یہ بڑے لمبے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کرتے ہیں. جہاں تک 9/11 کا تعلق ہے, 9/11 کی انکوائری کے لیے ہنری کسنجر صاحب کو لگایا گیا تھا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اس کی انکوائری, فارمل آفیشیل انکوائری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کی گئی. اگر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا تو انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ہم نے کیا تھا, جتنے الزامات لگے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جمع کیے ہوئے شواہد پر لگے, جن کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ شواہد ٹھیک تھے یا نہیں تھے. کسی کورٹ میں ان کو نہیں دیکھا گیا, کسی فارمل طریقے سے نہیں دیکھا گیا. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا, ان کو جیلوں میں بند کیا گیا. کوئی اس کی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں تھی. افغانستان پر حملہ کرنے کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں تھی. ملا عمر نے کہا تھا اگر آپ کے پاس اسامہ کے خلاف شواہد ہیں تو افغانستان میں ایک انٹرنیشنل کورٹ لگائیں, یہاں پر اوپن دنیا کے سامنے اس کا ٹرائل کریں, اگر وہ گلٹی ہوا تو اس کو سزا میں خود دوں گا. اس بات کو سرے سے اگنور کر دیا گیا, جیسے اس نے کہا ہی نہ ہو, کیونکہ ان کا ایک پلان تھا, ایک ارادہ تھا جس کے مطابق ہو رہا ہے. آج امریکہ کے ایکسپرٹس نے بذات خود, امریکن سٹیزنز نے اتنا ایویڈنس دیا ہے 9/11 کے اوپر کہ یہ 9/11 جو ہے یہ فیک ڈرامہ پہلے سے تیار کر کے کرایا گیا تھا. لیکن وہ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ یہ اس صدی کا پرل ہاربر تھا جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں قوم کو لے جانے کے لیے, قوم کو آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے امریکن قوم کو آمادہ کیا, مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کو ابھارا اور یہاں تک پہنچے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہو, آج نہیں 9/11 کے بعد سے ہی یہ پروپیگنڈا ساری ویسٹرن میڈیا میں لگاتار چلتا رہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کا گڑھ ہے. پاکستان جہاں بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے, کوئی 2 پاکستانی نکلتے ہیں یا پاکستان سے کوئی لنکیج نکلتا ہے, پھر ایک دفعہ میڈیا میں ہر طرف یہی باتیں آتی ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کا گڑھ ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنی عوام کو, ویسٹ کی تمام عوام کو اور دنیا کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم کا گڑھ ہے, ایک دن ہمیں اس کے ساتھ نمٹنا پڑے گا, اور وہ اس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. ابھی امریکہ یہاں سے نکل کے جانے کی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو انہی چیزوں پر اپنی سوچوں کو رکھتے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم 2014 میں چلے جائیں گے. انہوں نے تو اعلان عراق کا بھی کیا تھا, آج تک وہاں سے گئے نہیں ہیں. تو فرض کرو کہ وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں, اگر وہ یہاں بیٹھنے کے باوجود افغانستان کی حکومت کو نہیں سنبھال پا رہے تو ان کے چلے جانے کے بعد کتنے دن یہ حکومت سنبھلے گی کارزائی جیسی حکومتوں سے؟ ظاہر ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں
تو جو امریکہ نے وار آن ٹیرر پوری دنیا میں اعلان کی ہوئی ہے، جس کا انہوں نے کوئی اینڈ آبجیکٹو نہیں دیا، نہ کوئی ٹائم فریم دیا ہے کہ یہ جنگ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی، تو اس جنگ کا کیا بنے گا؟ کیا وہ دنیا کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان، کیونکہ آج سب سے بڑی وار اگینسٹ ٹیرر تو افغانستان پاکستان میں ہو رہی ہے، اس سے بڑی تو کہیں نہیں ہو رہی، یہاں سے نکل کر کیا وہ دنیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہے ہوں گے کہ ہم وار اگینسٹ ٹیرر ہار گئے ہیں اور ہم وہاں سے نکل کے آ گئے ہیں؟ کیا وہ جیت کا اعلان کر کے جائیں گے؟ تو جیت کا اعلان کس بنیاد پہ کریں گے؟ تو یہاں سے نکلنے کے بعد تو امریکہ پھر وار اگینسٹ ٹیرر کے اوپر پوری دنیا میں کسی کو کچھ کہنے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ اگر وہ یہاں سے اس طرح چلا جاتا ہے امریکہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جتنے بھی امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، سب کو یہ اعلان ہوگا کہ امریکہ کو مارنا اور بھگانا آسان ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا سٹیپ امریکہ اٹھائے۔ دیکھو، جب سوویت یونین ٹوٹا ہے نا، مجھے ابھی ان صاحب کا نام یاد نہیں، وہ یورپ میں نیٹو فورسز کے کمانڈر تھے۔ ان سے کسی جگہ ڈنر پر وہ کہیں ٹاک دے رہے تھے، ڈنر کے بعد، جب سوویت یونین ٹوٹا اور رشیا بنا، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ نیٹو تو سوویت یونین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، تو اب نیٹو کا کیا مقصد رہ گیا؟ کیا نیٹو کو ختم کر دیا جائے؟ تو انہوں نے اس ڈنر کی تقریر میں کہا تھا کہ اب نیٹو کا نیا آبجیکٹو مسلم ورلڈ ہے۔ یہ بہت سالوں پرانی بات ہے، اور ان کو پھر دوسرے دن اپنے اپوائنٹمنٹ سے ہٹا دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایسی بات کی، اور اس پر بڑی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشنز اور اپالوجیز وغیرہ دے کر کے، وہ اس کا اپنا پرسنل ویو تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو گیون ہے کہ ان کا آبجیکٹو مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ نظریہ ہے ایک مسلمانوں کے، جس کی، اور اس نظریے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ساری مسلم دنیا میں سال ہاں سال سے، جیسے یہ ان کے جو اورینٹلسٹ آئے تھے، یہ آج تو نہیں آئے تھے، یہ تو کئی صدیوں پہلے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے آج کا تو نہیں دیکھا ہوا یہ نظریہ۔ یہ تو کیوں نظریہ مست ہو گیا ہماری، کیونکہ خلافتیں بادشاہتوں میں بدل گئی، ہم آج تک ان پہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہمارا خلیفہ تھا۔ وہ خلیفہ کہاں تھا؟ وہ تو مسلمان اکٹھے ضرور تھے اس کے نیچے، لیکن وہ تھی تو بادشاہتیں اسی قسم کی، جیسے اور کسی مذہب کے لوگوں کی بادشاہتیں ہوں۔ بہرحال وہ پوٹینشل پھر بھی اتنا تھا کہ اس نے یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت سے انہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اور اس وقت سے اس تصور کو ڈیفیٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک سے ایک ٹی وی کے اوپر پروگرام، اب یہ تمام آپ ہمارے ملک میں جب مشرف صاحب کے بعد آنے کے بعد جو کلچرل چینج آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، اوریانی، فحاشی، یہ جو سوشل ویلیوز اسلام کی ڈسٹرکٹ کرنا ہے، وہ کس تیزی سے یہاں پر کی گئی ہیں۔ اور صرف یہاں پر نہیں، جب افغانستان میں 9/11 سے پہلے جب سوویٹس ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے اور آپس میں افغانستان میں ان فائٹنگ ہو رہی تھی اور ملا عمر نے کافی علاقوں پر قبضے کر لیے تھے، تو ایک دن شاید ڈان اخبار میں یا نیوز اخبار میں بیک پیج پہ اتنی بڑی ایک تصویر آئی تھی۔ یہ سارا میڈیا ان کے پیسوں پہ چلتا ہے، آج تک چل رہا ہے، تمام کا تمام، بیچ میں بہت سے اچھے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن جو میڈیا مین پلیئرز ہیں میڈیا کے، وہ انہوں نے قابو میں رکھے ہوئے۔ بیچ میں اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بہت مسلمان ہیں۔ تو اس تصویر میں دکھایا یہ تھا کہ پیچھے ٹوٹی پھوٹی ایک تباہ شدہ آبادی تھی، اور ایک ٹوٹی ہوئی سڑک پر ایک اونٹ گاڑی جا رہی تھی، اور ایک برقعے میں، شٹل کاک والے برقعے میں ایک خاتون چل رہی تھی، اور اس کے نیچے میرا خیال ہے صرف اتنا لکھا ہوا تھا، کابل۔ یعنی انہوں نے ایک تصویر دی تھی کہ یہ ہے مسلمانوں کا کابل، کیونکہ انہوں نے ملا عمر کو اسلام سے ملا دیا اور حالت یہ دکھا دی کہ یہ ہے حالت کہ تباہ ہو چکے ہیں، ابھی تک صدیوں پرانے حالات میں ہے کہ اونٹ گاڑی چل رہی ہے اور عورت کو یوں مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام، بس صرف کابل، مجھے جہاں تک یاد ہے اس تصویر کے نیچے صرف اتنا کیپشن تھا۔ اب وہ آ کے شور کیا کہ لڑکیوں کے کالج بند ہیں، لڑکیاں سکول نہیں جا سکتی، عورتوں کو برقعے میں بند کیا، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی ان سے پوچھو کہ افغانستان 20 سال سے جل رہا ہے آگ میں، کیا 20 سال سے آگ میں افغانستان اس وجہ سے جل رہا ہے کہ عورت کو برقع پہنایا ہوا ہے؟
یا اس وجہ سے چل رہا ہے کہ لڑکیوں کے سکول بنے؟ کیا یہ افغانستان کا رونا ہے؟ کیا یہ اس کا مسئلہ ہے؟ آپ نے پوری بات کو لے کر یہاں فوکس کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے. افغانستان کو آگ آپ نے لگائی، جلایا آپ نے. جب یہ آئی ایس آئی کے ایک جن صاحب ہوتے تھے جو ملا عمر وغیرہ کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے، تو جب یہ روس ٹوٹ گیا تو ایک امریکن ڈپلومیٹ آیا تھا، وہ ان کے ساتھ ٹریول کر کے ملا عمر کے پاس گیا تھا، اور ملا عمر کے ساتھ اس کی کنورسیشن ہو رہی تھی جو ان جن صاحب نے بھی سنی، پھر انہوں نے مجھے بتائی. جن دنوں میں آئی ایس آئی میں تھا ہم اکٹھے ہوتے تھے وہاں. تو کہنے لگے کہ ملا عمر نے اس سے کہا کہ اتنا افغانستان تباہ ہو چکا ہے، ہم نے امریکہ کی خاطر امریکہ کے ساتھ مل کے اتنی قربانی دی ہے اس ملک نے، تو آپ کچھ ہماری مالی امداد کریں تاکہ ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں. تو اس امریکن نے کہا کہ ڈالرز درختوں پر نہیں اگتے. تو جس پر ملا عمر نے جواب دیا کہ آپ جب افغانیوں کو یہاں اپنے خاطر مروا رہے تھے تو آپ نے کیا سمجھا تھا کہ افغانی درختوں پر اگتے ہیں؟ تو یہ ان کی ہاسٹیلٹی کا لیول ہے، اور یہ امریکنوں کی سوچ ہے کہ جب تک مقصد پورا ہو رہا تھا پیسے بھی دے رہے تھے، کام بھی کروا رہے تھے. آج پھر وہی بات ہے، آج پھر ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کل کو جب ان کو ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو گولے بھی ہم پر یہی گرائیں گے. یہی ان کی ہسٹری رہی ہے پہلے سے. وہی افغانی جو ان کے لیے خون بہا رہے تھے، ٹھیک ہے اس میں ان کی اپنی آزادی بھی شامل تھی، لیکن امریکہ کا بھی تو ایجنڈا ہٹ رہا تھا. روس تباہی وہاں سے ہوا ہے، اس کی تباہی کی آغاز ہی وہاں سے ہوا ہے. تو وہی امریکہ آ کر پھر اس کی آبادی پر آج گولے گرا رہا ہے. اس لیے یہ ڈرون اٹیک کیا ہے جو پورے پاکستان اور افغانستان میں روز کے روز ہو رہے ہیں؟ بچے مرتے ہیں لائنوں سے. ان کے ویب کے اوپر تصویریں آتی، ٹی وی تو ہمارا دکھاتے نہیں. انہوں نے تو صاف آسانی سے کہہ دیا کہ جی وہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو جتنی تصویریں اور ویڈیو وہاں سے آپ تو ہر فون کے اوپر ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ تصویر کا ایک رخ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ جو لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے وہ کیوں دکھاتے ہیں اگر آپ فاٹا میں دھماکے نہیں دکھا سکتے جو آپ کی اپنی فوج کر رہی ہے، اور جو بچے اور عورتیں اس میں مر رہی ہیں اگر آپ وہ نہیں دکھا سکتے تو یہ کیوں دکھاتے؟ آپ تو ایک سائیڈ کا گیم کھیل رہے ہیں، آپ نیوٹرل تو نہیں ہے. میں نے تو مشرف صاحب کو کہا تھا کہ فاٹا میں آپریشنز نہ کریں، تو انہوں نے کہا اگر یہ نہیں کریں گے تو یہاں سے جو طالبان اٹھ کر امریکہ کو مارنے کے لیے افغانستان میں جاتے ہیں ان کو کون روکے گا؟ پھر اس کا مطلب ہے امریکہ آ کے فاٹا میں آپریشن کرے گا. میں نے کہا بالکل امریکہ آ کے کرے گا، اور وہ کرے. کم سے کم ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو تو نہیں ماریں گے نا. اگر امریکہ کرے گا تو میں نے ان سے کہا کہ تو آپ یہ ڈرون اٹیک شروع ہوئے تھے، میں کہتے ہیں ہم تو پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ اس وقت بھی پروٹیسٹ ہی کر دیتے، کم سے کم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا قتل تو نہ کرتے نا. کہتے دنیا کے آگے شور کرتے کہ امریکہ کے فاٹا میں گولے گرا رہے، تو اس سے افغانستان تو سنبھلتا نہیں، فاٹا بھی اس کے گلے پڑ جاتا. اب تو آپ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. پھر جب وہ کراچی میں گولے پھٹاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں، یہ تو پاکستان کے خلاف ہیں. بھائی پاکستان تو جا کے ان کے بچوں کو مار رہا ہے، وہ کیا جواب دیں؟ جس کا بچہ مر گیا، جس کا باپ مر گیا، جس کی بہن وہاں پر مر گئی آپ کے حملے سے، جس پر پاکستان کے F-16 اور پاکستان کی فوج نے گولے چلائے، وہ کیا پاکستان کی فوج کو سر پر بٹھائے گا؟ آپ امریکہ کے فرنٹ لائن سپورٹر ہو افغانستان کے مسلمانوں کے قتل و غارت میں، جس کی دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، اللہ کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. اور اگر اللہ کے قانون کی کتاب کو آپ نے پیٹھ کے پیچھے پھینک بھی دیا ہے تو دنیا کا بھی کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک یونائٹڈ نیشن نے آپ کو مجبور نہیں کیا، امریکہ کو اجازت دی ہے کیونکہ وہ ان کے حکم پر چلتا ہے، ان کے پیسے کھاتا ہے. وہ مشرف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے، وہ نیوٹرل نہیں رہے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا قوم کو. آہستہ آہستہ کر کے ملتے گئے اس کے ساتھ. ہم آج تک اس وقت تو بات اتنی بڑی نہیں تھی، 2004-05 تک تو یہ فاٹا میں قتل و غارت ہم نے شروع نہیں کیا تھا، تو اس کے بعد شروع ہوا ہے. نہ ہی ڈرون حملے ایک آدھ ہوئے تھے بیچ میں، وہ بھی ان کے پاکستان تحریک طالبان کے لیڈر کو مارنے کے لیے. میں بھول گیا ہوں کیا نام تھا اس کا، عبداللہ مسعود. تو
کسی صورت میں ہمارا یہ کام جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ کی مرضی ہے, یہ اسی طرح ہو رہا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کو لا محالہ یہاں سے نکلنا پڑے گا. پوری طرح وہ نہیں نکلے گا, اڈے اپنے برقرار رکھے گا. ان اڈوں کی ایک وجہ برقرار رکھنے کی یہ کہ تمام ڈرون ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی, جہاں تک پاکستان اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہا ہے وہ بھی جاری رہیں گی. پھر یہ ان اڈوں پر ان کی ایئر فورس بیٹھی ہوگی, ان کی ہیلی بونڈ کوئک ری ایکشن فورسز بیٹھی ہوں گی جو کسی بھی جگہ پر پن پوائنٹ ایکشن کر کے واپس نکل کے آ سکتی ہیں, کیونکہ وہ وہاں ٹھہر نہیں سک رہے ہیں گراؤنڈ پہ. اور انہی اڈوں کے بیسس پر جب وہ چاہیں گے اپنی فوجوں کے اندر جتنا اضافہ کرنا ہوگا کر لیں گے جب ضرورت پڑے گی. یہ ان کے بیسز یہاں پر قائم رہیں گے, وہ بیسز چھوڑ کر نہیں جائیں گے. بالکل ہے. ان کو تھریٹ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں حکومت میں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی جو اینٹی امریکن گورنمنٹ آ گئے, یا وہ حکومت جو سچ پر حق پر کھڑے ہونے کا حوصلہ کرتی ہے, تو ان کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. اسی لیے انہوں نے آج نواز شریف کو پہلے ہی آتے ہی انہوں نے حکومت کو 2 جوتے مار کے بلوچستان میں دکھا دیا کہ سیدھے راستے پر رہنا. حالانکہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں ساری. جس دن اس ملک میں کوئی چینج ایسا آ گیا, اس خدشے کی خاطر انہوں نے یہ تمام دنیا میں شور رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹیررزم کا گڑھ ہے, یہ ایک ایٹمی طاقت ہے, ایٹمی طاقت ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں لگ سکتی. ایٹمی طاقت ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں کیسے لگ سکتی ہے؟ صرف تب جب ایک حق پرست گورنمنٹ یہاں آ جائے. یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے افغانستان سے یا وزیرستان سے کوئی گروپ نکلے گا اور وہ ایٹم بم چرا کے لے جائے گا, اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں. ان کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس ملک میں ایسی حکومت آ گئی جو اللہ پر یقین رکھتی ہو اور اللہ سے ڈرتی ہو, تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بم ٹیررزم کے ہاتھوں. حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بم پھاڑو اور لوگوں کو قتل و غارت کر دو. یہ امیج بھی انہوں نے اسلام کو دیا ہے تاکہ کچھ مسلمان بھی اسلام سے خائف ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں اور دنیا بھی اسلام کے نام سے ڈرے. حالانکہ اسلام تو انصاف اور امن کا دین ہے, اس کا تو پیغام ہی یہی ہے. یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں, جن کو آپ کہتے ہو کہ یہ ان کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا, اسلام کو بدنام انہوں نے نہیں کیا. اسلام کو بدنام یا ویسٹ نے کیا یا اس ملک میں رہنے والے وہ جو ویسٹ کے جوتے چاٹتے ہیں, انہوں نے یہ امیج دیا کہ بدنام ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے امریکہ کے ڈر کے مارے ان کو ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا. ورنہ جب آپ ایک مسلمان کو مجبور کرو گے, اس کی گردن پر پاؤں رکھو گے, تو اس کا دین اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ اٹھ کر لڑو, سجدے میں مت گر جاؤ اس کے سامنے. یہ اسلام کا پیغام ہے. یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے کہ خام خواہ اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم پر ظلم اور جبر کرتا ہے تو تم اس کے خلاف اٹھ کر لڑو. اگر وہ تمہارے ملک میں افراتفری پھیلاتا ہے, غدر پھیلاتا ہے, قتل و غارت کرتا ہے, تو تم اٹھ کر اس کا جواب دو, سرنڈر مت کرو اس کے آگے. یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام کا پیغام آگ لگانا نہیں ہے. اسلام تو امن چاہتا ہے. اس اٹھ کر لڑنے کو وہ ٹیررزم کہہ رہے ہیں. افغانستان سے یہ ٹیررزم کیوں اٹھی ہے؟ پہلے تو نہیں نا وہ دنیا میں بم پھٹا رہے تھے. 9/11 ان کا الزام, ان پر تو الزام نہیں تھا نا 9/11 کا. یہ ٹیررزم جس کو یہ کہتے ہیں, یہ اس لیے اٹھی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف اٹھ کر جہاد کر رہے ہیں. کس کا حق صحیح ہے؟ امریکہ کا افغانستان پر حق ہے یا افغانستان کی عوام کا افغانستان پر حق ہے؟ تو جب افغانستان کی عوام اٹھ کر امریکہ کے خلاف لڑتی ہے اور آپ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہو, تو پھر آپ کافروں کا ساتھ دے رہے ہو, مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے, جو کہ آج ہمارا ملک اور ہماری فوج کر رہی ہے. ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم کیوں افغانستان میں امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر؟ ٹھیک ہے, ہم پاکستان میں ٹیررزم کو روکتے. آج آپ کو میں کہتا ہوں, آج آپ وزیرستان میں گولے گرانے اور ان لوگوں کا قتل کرنے کے لیے حق بجانب ہوگے جو پاکستان میں گولے گراتے ہیں, اگر آپ امریکہ کے گٹھ جوڑ سے باہر آ جاؤ. آپ امریکہ سے, افغانستان کے قتل و غارت سے باہر آ جاؤ. اس کے بعد جو پاکستان پر گولے گراتا ہے آپ اس کا گھر جلا دو, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن یہ بات جائز نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھی بھی ہو افغانستان کے مسلمانوں کے قتل و غارت میں, اوپر سے آپ ان پر الزام بھی لگاؤ کہ تم پاکستان میں گولے کیوں پھٹوا رہے ہو. یہ کون سی, یہ تو بڑی عجیب ڈائیکوٹمی ہے, الٹی سی منطق ہے. آپ ضرور بلوچستان میں فوج کو بھیج کے ایکشن کراؤ, لیکن پہلے ان لوگوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرو جو بلوچستان کے لوگوں کو فنڈ کر رہے ہیں. ادھر سے آپ ان کے ساتھی بنے ہوئے ہو,
وہ بلوچستان میں BLO کو فنڈ کر رہے ہیں, ٹرین کر رہے ہیں, ہتھیار فراہم کر رہے ہیں, اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں میں فوج بھیج. اگر آپ نے آج بلوچستان میں ان حالات میں فوج بھیجی اور وہاں پر کارروائی شروع کی تو مشرقی پاکستان سے برا اثر اس کا نکلے گا, کوئی شک و شبہ نہیں. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف امریکن گیم. اس کے بغیر نہ بلوچستان سنبھال سکتے ہو, نہ کراچی سنبھال سکتے ہو, نہ فاٹا سنبھال سکتے ہو, اور اللہ نے چاہا تو اسلام آباد بھی آپ سے نہیں سنبھلے گا, یہ زیادہ دن نہیں سنبھلے گا. یہ قوم میڈیا کی جتنی بھی خرابیاں ہیں نا, میڈیا جو بھی کرتا ہے ایک اس کا ایک انجام یہ نکلتا ہے کہ چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے حق کھل کے آ ہی جاتا ہے آگے, کیونکہ جب 100 لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا ان کے 100 کے جھوٹ مختلف ہوتے ہیں, تو سننے والا اس میں سے سچ تلاش کر ہی لیتا ہے, کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کی باتیں ملتی نہیں. تو اور پھر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے, اب سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. اب کراچی میں سیاسی بنیادوں پر قتل و غارت ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے. میٹنگ ہوتی ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, قتل و غارت ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک ناراض ہوتا ہے, پھر 10 لوگ مارے جاتے ہیں. جب چیف جسٹس صاحب کراچی گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں, تو ایئرپورٹ کے باہر قتل و غارت ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ سپونٹینیس تھا؟ نہیں, کرایا گیا تھا. سب کے پاس شواہد موجود ہیں, جتنے کراچی میں قتل و غارت ہو رہے کرائے جا رہے ہیں. اور وہ کیونکہ غنڈہ ایلیمنٹ سے کرائے جاتے ہیں, تو پھر غنڈہ ایلیمنٹ اپنے فائدے کے لیے بھی سب کام کرتا ہے. جب آپ پولیس سے 10 اپنے کام کراؤ گے تو وہ 4 اپنے بھی کریں گے. جب پولیس سے آپ اپنے 4 دشمنوں کو مروا تو وہ 2 اپنے دشمن بھی ماریں گے, پیسے کے لیے بھی ماریں گے. تو جب کسی ادارے کو آپ غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہو تو وہ ادارہ پھر خراب ہو جاتا ہے, اور حکومت سارے اداروں کو غلط کام کے لیے استعمال کرتی ہے. اس لیے یہ حکومت ناکارہ ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں نا, اگر امن و امان رہتا ہے اس ملک میں, مثلا ہم ملیشیا کے پڑوسی ہوتے, ٹھیک ہے, ہم ویسٹرنائزڈ کلچر پر چل پڑے ہوتے, سارا یوتھ عیاشی, کیونکہ عیاشی تو آدمی کو اپنی طرف گھسیٹتی ہے نا, تو ہم اس طرف لگ پڑے ہوتے, ہماری اکانومی بھی تھرائیو کر رہی ہوتی, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہوتا. ہمیں وہ حالات اللہ نے نہیں دیے. ٹھیک ہے, افغانستان میں جنگ ہوتی رہی, یہاں پہ 10-12 سال ضیاء صاحب کی حکومت کا دور رہا, پھر اب وہ جنگ پھیل کر افغانستان سے نکل کے پاکستان میں آ گئی ہے. سب اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے مجاہدین اٹھتے ہیں تو اس میں سارا کا سارا کرمنل ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب اچھے ہیں, فاٹا میں شاید آدھے زیادہ کرمنل ایلیمنٹ ہو, کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. جو یوتھ جن کو یہ انرول کرتے ہیں ان کو یہ دین کے نام پہ انرول کرتے ہیں, وہ بالکل ان کی نہ سمجھ بوجھ ہے نہ کچھ ہے, لیکن ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بچوں کو مار دیا, یہ فلانا کر دیا, وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی ان میں اتنا جذبہ دین ہے, نہ عقل ہے نہ شعور ہے, جذبہ دین ہے جس پر وہ ان کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں اس ملک میں کہ جیسے آپ نے ابھی خود بتایا کہ ایک سروے ہوا, اور اس سے پہلے بھی کئی سروے ہو چکے, عوام ساری کی ساری اسلامی نظام چاہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام امن دیتا ہے, برابری کے حقوق دیتا ہے, عزت نفس مہیا کرتا ہے ہر آدمی کو. اس میں غریب اور امیر اور تمام کورٹ میں جج کے سامنے برابر کھڑے ہوتے ہیں. اگر ایک انصاف کا نظام اس ملک میں قائم ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے نا. کس ڈپٹی کمشنر یا تھانے دار یا ایس پی کا حوصلہ ہوگا کہ وہ کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالے, اس کو پتا ہوگا جج کے سامنے کھڑا ہوں گا, لٹکایا جاؤں گا. اتنی سی چیز ہے صرف. نہیں ہوتا کسی اس ملک میں انصاف قائم. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ حکمران نہیں چاہتا, اس کو انصاف سوٹ نہیں کرتا. تو آج اس ملک کی عوام کو اللہ امریکہ کے ہاتھوں ایسے حالات پیدا کر رہا ہے, جن کو ہم ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, ان کے ہاتھوں ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. اب دیکھو نا, اس عوام کو اگر آپ 10 سال پہلے پوچھتے کہ اسلامی نظام چاہیے تو وہ شاید اس حد تک ووٹ نہ دیتے. یہ اوور دا ایئرز جتنے اس قسم کی پولنگ ہوئی ہے, اس پولنگ میں اسلامسٹ نظام کے لیے پرسنٹیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو عوام کے اندر ایک شعور ہے, ایک پولیٹیکل اویکننگ ہے, ایک ڈیزائر اور نیڈ فار چینج ہے. ان کو صرف وہ لیڈرشپ, وہ ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. ان کے نظریے میں اسلام صرف وہ ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو فلانا. اب جنگ ضیاء کے دور میں لوگوں کو کوڑے لگے. کن کو کوڑے لگے؟ رکشہ والا, ٹانگے والا. کیوٹ کوڑا لگا, ٹانگے والے نے ٹھرا پیا تھا. اور یار خدا کا خوف کرو, ٹانگے والا ٹھرا پی رہا ہے, وہ تمہارا منسٹر نے رکھیل رکھی ہوئی ہے, برطانیہ کی شراب پیتا ہے, وہ تمہارے لیے عزت والا ہے. وہ ٹانگے والا بیچارہ سارا دن کا اپنی غربت کا دکھ مٹانے کو کوئی ٹھرا اس نے پی لیا, چھوڑ دو اس کو, جانے دو.
یہ تو رونا نہیں ہے نا اس ملک کا کہ آپ اسلامی نظام لاؤ, سارے غریبوں غربا میں سے چن چن کے مجرم وہاں کھڑے کر دو. چھوٹے آج بھی ایسا ہی ہے, بینک میں چھوٹا قرضے والے کی کوئی چھوٹ نہیں ہے, تو جس نے 85 ارب لیے ہوئے, کروڑ لیے ہوئے, اس کا قرضہ معاف ہے. تو اسلامی نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے پکڑ جو ہوگی جب اس ملک میں اسلامی نظام آئے گا, اگر ہاتھ کٹے گا تو وہ حکمرانوں کے بڑے بڑے عہدیداروں کا ہاتھ کٹے گا. کیونکہ دیکھو جب اسلامی نظام ہاتھ کاٹنے کی سزا تو تب لگے گی نا جب انصاف کا نظام قائم ہوگا. تو انصاف کا نظام ایک دن میں تو قائم ہو نہیں سکتا. اب یہی پولیس, یہی کچہری, گواہ کون لائے گا, یہی پولیس کوڑے لگوائے گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ شروع میں آپ چند اس قسم کے اچھے ججز لگا لو جو تھوڑے بہت کیسز کو دیکھ سکے, اور وہ کیسز آپ کے ہوں گے منسٹرز, فیڈرل سیکرٹریز, فوج کے جرنیل, کورٹس کے ججز, ان پر اسلامی نظام لگے. اور آہستہ آہستہ بتدریج جیسے جیسے آپ پولیس اور تھانے کچہری کا نظام بہتر کرتے جاؤ گے, آہستہ آہستہ یہ, اور اسی ٹائم پیریڈ میں آپ کے معاشرے کو, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اگر آج اس ملک میں 4 بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ کٹے یا ان کو کوڑے لگے نا, کوئی ملک میں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. لیکن آپ 4 غریب آدمی کو پکڑ کے کوڑے لگاؤ گے, سارا ملک چیخے مارے گا. تو جب اسلامی نظام اوپر سے لگے اور آہستہ آہستہ کر کے پھیلے, اور معاشرے کی گردن مروڑ کے ان کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. یہ سارا مسلمان ہے معاشرہ. یہ کہنی بڑا ٹھیک ہے, گناہ گار ہیں, میں بھی گناہ گار ہوں, آپ بھی گناہ گار ہوں, کسی کا یہ گناہ ہے, کسی کا وہ گناہ ہے. تو آپ اگر چاہتے ہو کہ وہ جناب تمام لوگ مسجد میں 2:10 پر کھڑے ہوں گے لائن لگا کے, تو یہ زبردستی نہیں ہے, یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور کہا تھا کہ جو گھر سے لوگ مسجد نہیں آتے, میرا دل کرتا ہے اس کو آگ لگا دوں, لیکن انہوں نے لگائی نہیں, ان کا دل کرتا تھا. تو آپ دل میں ضرور خواہش رکھو کہ لوگ مسجد میں آ جائیں, لیکن ان پر جبر مت کرو, ان کو موٹیویٹ کرو. اور جب وہ دیکھیں گے ایسا ماحول ملے گا ان کو کہ یہ نہیں ہے کہ یہ میٹنگ چل رہی ہے, عصر بھی گزر گئی, مغرب بھی گزر گئی, کسی کو اٹھ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ ان کو ماحول دو, اور وہ دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے ملک کے جو ہے, دیکھو عوام جو ہے نا وہ راستہ لیتی ہے جو راستہ بڑے لوگ لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے اسی میں بڑائی ہے, یہی بہتری کا راستہ ہے. آج بڑے لوگوں نے امریکہ کا راستہ لیا نا, تو عوام میں بھی کچھ ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھتے ہو کیا ڈرامے آ رہے ہیں, کیا واحیات سوچیں پھیلائی جا رہی ہیں, کیا فیشن کانٹیسٹ اور کیا اشتہارات ہمارے ٹی وی پہ چلتے ہیں. اس سے ساری عوام تنگ ہے. ٹھیک ہے کہ یوتھ ڈائیورٹ ہو رہا ہے, نہیں وہ اس لیے کہ ان کا اعتقاد نہیں ہے ان لوگوں میں, کیونکہ وہ امیج دیتے ہیں ملا عمر کا. دیکھو آپ, ملا عمر کو ہم نے خراب کیا. ملا عمر افغانستان میں جو حکومت چلا رہا تھا, آپ ملا عمر کا ایجوکیشن لیول دیکھو, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو, اس کا ایکسپیرینس دیکھو کہ اس کا کیا ایکسپیرینس تھا. پھر آج پاکستان میں حکومت چلانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا پورا نظام ہے, پروونشل گورنمنٹس ہیں, لوکل گورنمنٹس ہیں, تھانے کچہریاں, مواصلات کا عالی نظام, فوج, پولیس, ہر قسم کا محکمہ, ہر چیز موجود ہے. افغانستان میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ آج ابھی حکومت آئی ہے نا, ابھی تمام لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکومت کو سیٹل ڈاؤن ہو جانے دو, گیو دیم ٹائم, پھر یہ ان سے ڈیلیوری کی توقع کرو. تو طالبان تو جنگ میں تھے, ان کے بارے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ یار ان کو سیٹل ڈاؤن ہو جانے دو, گیو دیم ٹائم, دین وی ول سی. ان کو تو کسی نے موقع فراہم نہیں کیا. اس کے باوجود ملا عمر کی یہ پرسنل گارنٹی تھی کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر میرے پورے علاقے میں گاڑی لو, گھومو, جدھر رات پڑتی سڑک کے کنارے سو جاؤ, اگر آپ کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو مجھے کہنا. اور کوئی نہیں لگاتا تھا. یہ مجھے ان لوگوں نے بتایا جو وہاں پھرتے تھے, کوئی نہیں ہم کو چھوتا تھا. کیوں؟ یہ نظام تھا اس کا. اس نے پورے افغانستان جیسے ملک کو ہتھیاروں سے پاک کر دیا تھا. صرف طالبان کے پاس ہتھیار تھے, عوام کے پاس نہیں تھے. اس نے کہا جس کے پاس ہتھیار ہوں گے گلا کاٹ دوں گا, اپنے ہتھیار جمع کراؤ یا طالبان میں شامل ہو جاؤ اگر ہتھیار رکھنا ہے تو, کیونکہ صرف فوج کے پاس ہتھیار ہوگی, وہی اس کی فوج تھی. اگر 4 لوگوں کو کوڑے لگے اور پورے ملک میں چوری ختم ہو گئی تو کیا یہ برا ہوا؟ اگر 4 لوگ سنسار کیے گئے اور تمام عورتوں کی عزت محفوظ ہو گئی تو کیا یہ برا تھا؟ آج آپ کے تھانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت ہے, یہ غنڈہ ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ آپ کی پولیس ہے. وہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے, کیا سلوک ہو رہا ہے,
गांव गांव बड़े बड़े जो चौधरी साहबान हैं, वो उस इलाके की गरीब औरत की क्या इज्जत इस मुल्क में रह गई है? क्या हो रहा है? क्या ये बेहतर है या वो बेहतर था? हमसे तो एक, मेरा ख्याल आप 10 साल भी लगे रहे तो गुज्जर खान भी आपसे हथियारों से पाक नहीं हो सकता। पूरा मुल्क तो बड़ी दूर की बात है। कहने को हम तकरीर में नारा लगा देते हैं कि कराची को हथियारों से पाक कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ना एक इमेज बिल्डअप करने की बात है। यकीनन हम तालिबान का निजाम नहीं चाहते, और इस मुल्क में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे मुसलमान हैं और बहुत बेहतरीन वो इस्लाम का निजाम लगा सकते हैं। एक से एक यहां पर आलिम दीन बैठा हुआ है और बहुत बाशऊर और अकल वाले लोग बैठे हुए, तो यहां पर वो निजाम नहीं लगेगा। इस्लाम का तो निजाम वो होता है, देखो जिस दिन वो निजाम लगता है पहले दिन लोग कहते हैं वाह मजा आ गया। ये तो नहीं कि लोग कहे यार क्या मुसीबत में हम फंस गए, वो तो इस्लाम नहीं है। तो ये एक इमेज ऐसा दिया गया है कि ये बड़ा डिस्टॉर्टेड सा इमेज दिया गया है कि इस्लाम का निजाम जुल्म, जबरदस्ती, जबर के ऊपर मबनी है। नहीं, जबर पर मबनी नहीं। इस्लाम का निजाम तो आपको सिर्फ इनवाइट करता है टुवर्ड्स गुडनेस, और आपको वो माहौल और वो इंसाफ और वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप ग्रो कर सको। वो जो उसका आइडियल लेवल है जिसको आप कहते हो हजरत उमर का दौर था और वो था, वो तो शायद किसी सालों में जाकर हम पहुंचे, अगर पहुंचे भी तो, वरना सिर्फ उसकी एक सिमत है, वो है ही इसमें। अब देखो जब स्पेन से मुसलमान निकले थे ना, उनके साथ सारे यहूदी भी निकल गए थे, क्योंकि उनको पता था कि ये ईसाई उन पर जुल्म करेंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की की खिलाफत में सारे यहूदी वहां जमा थे जाकर। क्यों? क्योंकि उनको पता था यहां इंसाफ मिलता है, हमारे साथ जुल्म नहीं होगा। तो इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इस्लाम सबके लिए भलाई है। आज अगर पाकिस्तान में इस्लाम लगेगा तो जो ईसाई कम्युनिटी पर कभी ना कभी आता रहता ना कि उनकी बस्ती को आग लगा दी, हिंदुओं के साथ ये हो गया, ये सब महफूज हो जाएंगे, सबको उनके हुकूक मिलेंगे, सबको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये सबके लिए इसमें बेहतरी है और पूरी दुनिया को ये निजाम नजर आएगा, यही उनको खौफ है। उनको खौफ ये है कि अगर किसी दुनिया के एक खित्ते में ये निजाम सही तरीके से लग गया, सही तरीके से, और दुनिया को नजर आ गया कि ये निजाम कैसा है, तो वो सब मुसलमान हो जाएंगे, या कम अज कम मुसलमान नहीं होंगे तो ये निजाम तलब करेंगे कि हमें भी ये निजाम चाहिए। आज तो जो इस्लामी निजाम लगे वो डिस्टॉर्टेड निजाम लगे ताकि लोग उनको देखे तो कहे ये इस्लामी निजाम है। सऊदी अरेबिया में इस्लामी निजाम चल रहा है, कौन दुनिया कहती है कि हमें भी वो निजाम चाहिए? ठीक है ना? या ईरान में चल रहा है तो कौन कहता है हमें भी चाहिए? तो वो उस किस्म के निजाम है नहीं जो मॉडर्न सोच वाले इंसान को एक्सेप्टेबल हो, उसकी सोच और शऊर के साथ मैश होते हो, तसादम न पैदा करते हैं उसके अंदर सोच का। हम इस्लामी निजाम का तसव्वुर पेश करते हैं, वो खुलफा राशिदीन का तसव्वुर कि वो आज हम लाकर लगा दें। तो वो वक्त चेंज हो गया है और इस्लाम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस इस्लाम को आपके सामने पेश करे जो लव एंड अफेक्शन आपको देता हो, जिसमें आप सिक्योर फील करें, जिसमें आपको खुशी हो रह के, आपको मजा आए। आज पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं यार मेरा दिल चाहता है इस मुल्क से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं इस मुल्क को छोड़ के। अफसोस होता है सुन के, लेकिन अगर आप उनकी बातें सुने तो वो हक बजाने में ये कहने पे, उसको ना यहाँ सिक्योरिटी मिलती है, ना यहाँ इंसाफ मिलती है, ना उसको रोटी मिलती है, ना उसको इज्जत मिलती है, वो क्या करे? वो पाकिस्तान की मोहब्बत दिल में लेके कब तक बैठा से सकता रहे? तो अभी वक्त आ गया है और इतनी डायनामिज्म है कि मैं ये समझ रहा हूं कि अमेरिका ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, अल्लाह ने उसके हाथ से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बहुत जल्द इस मुल्क में इस्लामी निजाम आ जाएगा और इतना खूबसूरत निजाम आएगा कि दुनिया देखेगी। है, नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है। हो सकता है सुबह से पहले रात आ जाए, लेकिन जैसे अहमद फैज साहब ने कहा था सुबह रात के बाद ही आती है। हौसला तो करो। हमें तो इसी से डर आया ना कि अगर अमेरिका से दुश्मनी ले ली तो हम डूब जाएंगे। इतना कोई डूबेगा नहीं। बहरहाल पहले भी बड़ी सैंक्शंस लगी हैं, कुछ नहीं होता। अमेरिका को भी हौसला चाहिए, वो सिर्फ डराते हैं हमें और हम डर जाते। परसेप्शन हमारे एक माइंड में है, खौफ जो है ना उस परसेप्शन की वजह से होता है। हम परसीव ये करते हैं कि उनकी पावर है इसलिए वो पावरफुल है, कि ये हमने एक परसेप्शन बना ली है कि पावरफुल है अमेरिका,
اس کے بغیر ہم تباہ ہو جائیں گے. اس پرسپشن کی وجہ سے ہمیں خوف آتا ہے. ہمیں یہ پرسپشن چینج کرنی پڑے گی. یہ پرسپشن صرف ہم نے اس لیے بنا لی ہے کہ ہم دین کو ریئل نہیں سمجھتے. ہم اس کو ریئل نہیں سمجھتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے حکم پر چلو گے تو ہر چیز, ہم اس کو ریئل نہیں سمجھتے. پھر جب میں جیسی ایسی باتیں کرتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں یار یہ ایکسٹریمسٹ قسم کی باتیں کر رہا ہے, دیکھو اس میں کوئی لاجک ہے. پھر وہ لاجک کو اللہ میاں کے خلاف لے آتے ہیں. میں کہتا ہوں لاجک بھی ہے, آپ لاجک لگ کے دیکھ لو. آپ کو آج کچھ نہیں تو 12-14 سال تو ہو گئے نا امریکہ کے ساتھ چلتے, کیا مل گیا؟ کیا آپ کی کوئی چیز ٹھیک ہو گئی اس امریکہ کا ساتھ دینے میں؟ کیا آپ کی کم از کم کچھ نہیں تو امیدیں ہی آ گئی کہ میں آگے 5 سال میں اچھا ہو جائے گا, اگلا سال بہتر ہوگا؟ آپ کو نہ ہی کوئی چیز ریئل میں ملی ہے, نہ ہی کسی چیز کی امید آپ کے سامنے آئی ہے کہ آپ کو کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل جو کہتے ہیں وہ نظر آ رہی ہو. کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ کو امریکہ کا ساتھ دے کر کیا ملا؟ اگر آپ ٹینجیبل ٹرمز میں باتیں کرتے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ یہ فلسافیکل باتیں ملائزم ہے, پریکٹیکل باتیں کرو, تو پریکٹیکل باتوں میں آپ کو کیا ملا ہے؟ واٹ ہیو یو گاٹ آؤٹ آف اٹ؟ نتھنگ, not even a ray of hope. تو یہ راستہ ڈیڈ اینڈ ہے, یہ ڈیڈ اینڈ ہے راستہ. اور اس راستے کو آپ لاجیکلی بھی آرگیو کرو گے نا. دیکھو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے قوم کے اندر جو اس کو اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے, وہ قوم کی اپنی پہچان ہوتی ہے. ہماری کیا پہچان ہے ہمیں نہیں پتا. کبھی ہم امریکہ کے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی ہم دین کے پیچھے ہوتے ہیں. آدھے لوگ ادھر پیچھے, پاکستان کیوں بنا تھا, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کون ہیں, ہمارا ڈیسٹینی کیا ہے, ہم اپنی پہچان ہی بھول گئے. نہ ہمارے پاس عزت نفس رہی. کیا عزت نفس رہے گی جب ہم ان کے پیسے لے کے اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں, اپنی لڑکیاں اٹھا کے ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ کیا عزت نفس ہے؟ تو جس قوم کی عزت نفس کو بھی مار دیا جائے, ان کی اپنی پہچان کو بھی مار دیا جائے, ان کا سیلف کانفیڈنس بھی شیٹر کر دیا جائے, یہ امریکہ نے آپ کو دیا ہے. امریکہ کا ساتھ دینے سے یہ ٹینجیبل چیزیں ہیں. دیکھنے سے آپ کو انٹینجیبل لگتی ہیں, لیکن یہ ٹینجیبل چیزیں, یہ نظر آتی ہیں, آپ میجر کر سکتے ہو. ان کے فزیکل اثرات آپ کے اوپر نمودار ہو رہے ہیں, یہ تو آپ کے سامنے ہے. تو امریکہ سے تو یہ ملا. جب ایک قوم سے یہ چیزیں چھین لی جائیں, اس کی غیرت, اس کی عزت نفس, اس کی اپنی پہچان, اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے, اور وہ سجدے واشنگٹن کو کرنا شروع کر دے, تو وہ قوم ڈوب جاتی. اور یہ قوم نہیں کر رہی, اس کا یوتھ نہیں کر رہا, یہ اس کے حکمران کر رہے ہیں, اور یہ قوم کو مجبور کر رہا ہے اس چیز پر, اور ٹی وی کے ذریعے ان کے ذہنوں کو بدل کر اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ کے شکر سے قوم نے اتنا شعور, اللہ نے اتنی پولیٹیکل اپ ایونٹس اس کو ہسٹری میں دی ہے کہ وہ اب ان چیزوں کو سمجھنے لگے. یہ ریولوشن نیچے سے اٹھے گا اور شدت سے اٹھے گا, اور مجھے جیسا نظر آ رہا ہے 5 سالوں کے اندر اٹھے گا, اس سے بھی بہت جلد. اور قوم کے باشعور لوگوں کو اٹھ کر لوگوں کو اجاگر کرنا ہوگا, میڈیا کے زور کے باوجود. اس قوم میں بہت سے باعزت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. آج جو اس ملک کے عالم دین بھی ہے نا, میں ان عالم دین کی بات نہیں کر رہا, وہ گنتی کے چند جو کرائے پر حکومت کے کام کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں کی تمام حکومت میں اس طرح رہے ہیں. چند گنتی کے لوگ جو بڑے بڑے عالم دین ہیں نا, وہ بھی آج خاموش بیٹھے ہیں. کیوں؟ حد بھی ہوتی ہے نا کسی خاموشی کی, کہ اللہ نے کہا کہ یا تو ہاتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے کہو, اگر منہ سے نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل میں برا سمجھو. وہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے, تو وہ آج کیوں ایمان کے سب سے نچلے درجے پر رہنے پہ خوش ہیں؟ سب سے نچلے درجے پر ہی رہ رہے ہیں نا, دل میں برا سمجھ رہے ہیں, منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے. منہ سے بولنا پڑے گا, خاص کر ان کو جو دینی عالم ہیں. ان کا یہ فرض ہے کہ اٹھ کر کہیں کہ یہ جو امریکہ نواز پالیسی ہے یہ اللہ کی ڈیفائنس ہے. مسلمانوں کے قتل و غارت میں تم شامل نہیں ہو سکتے, کم آؤٹ آف اٹ. اتنا تو کہیں نا. اور یہ بھی کہیں کہ اس ملک میں اللہ کا نظام نہیں. لیکن ان کے آپس کے جھگڑے ایسے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں فلانا کے ساتھ نہیں ملوں گا, میں بہتوں کو مل کے بات کر چکا ہوں, میں فلانا کے ساتھ, میں تنظیم اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, میں جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. بھائی چھوڑ دو سب کو, اللہ کا نام لو, لوگوں کو حق بات بتاؤ, لوگوں کو اجاگر کرو کہ اٹھے. جب لوگ اٹھیں گے, عوام اٹھے گی, قیادت بھی انہیں میں سے ابھر آئے گی. اب تمہاری عمر میری عمر قیادت کی نہیں رہی, گزر گئی. یہ نوجوان نسل اس قوم کی اٹھے گی, ان کا حق ہے.
صرف ان کو پیغام دو، ان کو صحیح راستہ دکھاؤ، وہ خود اپنے لیے قیادت تلاش کر لیں گے اپنے آپ میں سے۔ جب ایک موومنٹ اٹھتی ہے نا، اس کے پھر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، وہ رگڑا بھی کھاتی ہے، اسی میں سے پھر قیادت بھی ابھرتی ہے۔ یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ مجھے آثار سے لگتا ہے کہ وقت بہت قریب ہے انشاءاللہ۔